ٹونی چڑیا اور انگور۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ٹونی چڑیا اپنی بہو ٹنٹنی چڑیا کے ساتھ رہتی تھی۔ دونوں بہت ہی غریب اور محنت کرنے والی تھیں۔ ٹنٹنی چڑیا سلائی کرتی اور اپنے گھر کا گزر بسر کرتی۔ ٹونی چڑیا بھی اپنی ساس کی مدد کرتی۔ ٹونی چڑیا کا خاوند پاس کے جنگل میں کام کرتا اور وہاں سے محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا پیٹ پالتا۔ ایک دن ٹونی چڑیا اپنے گھر میں جو روکھا سوکھا تھا وہ کھانے کے لیے بیٹھے اور ٹنٹنی چڑیا اپنی ساس سے کہنے لگی، ساسو ماں، پاس کے کھیت میں بہت ہی رسیلے انگور اگے ہیں، لیکن وہاں جانا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ وہاں کا رکھوالا کالو کوا ہے جو کہ بہت ہی سخت ہے۔ کالو کوے کی وجہ سے بہت سے پرندے انگوروں کو دور سے دیکھتے پر ان کی ہمت نہ ہوتی ان کے پاس جانے کی۔ ٹونی چڑیا ٹنٹنی چڑیا کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم پکڑی گئی تو ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ لیکن ٹنٹنی چڑیا اپنی ساس کی بات نہیں مانتی اور اس کو سمجھاتی ہے کہ کیوں نہ ہم ایسے ٹائم میں اس کھیت کی طرف جائیں جب وہ کالو کوا کھیت میں موجود نہ ہو۔ تو وہ اپنی ساس کو کہتی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم کسی طرح اپنے کھیت کی طرف جاؤ اور کالو کوے کو گھر کی طرف بلا لو۔ جتنی دیر میں وہ ادھر آئے گا اتنی ہی دیر میں انگور چرا کے بھاگ آؤں گی۔ ٹنٹنی چڑیا کی ساس بہت زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ۔ ارے بھائی، یہ کیا؟ پڑوس سے آواز آ رہی ہے، مجھے ان کی مدد کے لیے جانا چاہیے۔ چلو تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ کالو کوا تھوڑی ہی دیر میں ٹونی چڑیا کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، بتاؤ بڑی بی، کیا ہوا ہے؟ ٹونی چڑیا کالو کوے کو اپنی مدد کے لیے بلاتی ہے اور کہتی ہے، کالو بھیا اندر آؤ، میرے بستر کے نیچے سانپ ہے، پلیز تم اس کو مارو اور یہاں سے پھر چلے جانا۔ کالو کوا دل کا بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ سانپ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ اتنی دیر میں ٹنٹنی چڑیا وہاں پہ جا کر بہت سے رسیلے انگور ٹوکری میں ڈالتی ہے اور وہاں سے جلدی سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ کالو کوا سانپ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے، بڑی بھی میں نے تو بہت کوشش کی ہے لیکن مجھے تو سانپ نہیں ملا، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں جاؤں اور اپنے کھیت کی رکھوالی کروں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد ٹونی چڑیا کی بہو ٹنٹنی چڑیا وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کی ٹوکری میں بہت سے رسیلے انگور ہوتے ہیں۔ ٹنٹنی چڑیا ان انگوروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اپنی بہو اور وہ دونوں مل کر وہ کھانے لگتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے دن گزر جاتے ہیں اور دونوں اسی طرح بہت سے انگور روز لاتی اور مزے سے کھاتی۔ لیکن کالو کوا سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں تو روزانہ اپنے کھیت کی بہت حفاظت کرتا ہوں لیکن پھر بھی میرے انگور کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ٹنٹنی چڑیا اور ٹونی چڑیا دونوں اپنے درخت پہ بیٹھ کے دیکھتی ہیں کہ کالو کوے نے اور بھی سختی کر دی ہے اور وہ کسی کو اپنے کھیت کی طرف آنے بھی نہیں دیتا۔ تو ٹونی چڑیا ٹنٹنی چڑیا سے کہتی ہے کہ بہو تم نہ جاؤ۔ لیکن ٹنٹنی چڑیا اس کو کہتی ہے، کیوں نہ
सासू माँ, मैं रात को जाऊं और बहुत से अंगूर लेके आ जाऊं। उस टाइम तो कालू कौवा सो रहा होगा। लेकिन कालू कौवे ने रात के अंधेरे में वहाँ पर एक जाल बिछा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि चोर रात को ज़रूर आएगा, और वो इंतज़ार करने लगा। टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया रात के पहर वहाँ से उड़ी और अंगूर के खेत की तरफ जाने लगी। थोड़ी ही देर बाद दोनों अंगूर के खेत में पहुँच गईं और दोनों पके हुए अंगूर तोड़ने लगी और जमा करने लगी। इतने में टुनटुनी चिड़िया का पाँव उस जाल में फंसता है और दोनों उसमें फंस जाती हैं। थोड़ी ही देर में वो दोनों शोर मचाने लगती हैं और कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। दोनों उससे बहुत माफ़ी मांगती हैं और माजरत करती हैं कि आइंदा के बाद वो वहाँ से कभी भी नहीं गुजरेंगी और चोरी भी नहीं करेंगी। ये दोनों कालू कौवे की पड़ोसन होती हैं। इसी कारण कालू कौवा उनको जाने देता है और उनको कहता है कि अब कभी भी चोरी नहीं करना। टुनटुनी चिड़िया और टोनी चिड़िया इससे बहुत सबक हासिल करती हैं और अपने घर में जो भी रूखा सूखा होता है उसी से खाकर अपना गुजर बसर करती हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियो को एंजॉय करें।